گئی ہے نا جی صدیقی صاحب، یہ گیدرنگ میں جو تقسیم ہو گئی ہے ہونی نہیں چاہیے. اس کی یہ ہے کہ یہ آپ پودے ہٹا دیں. آئندہ کے لیے کہہ رہا ہوں، ابھی نہیں. ہاں پھر یہ ہوگا کہ متصل ہو جائیں گے. ہم تقسیموں سے بہت تنگ آئے ہوئے ہیں. بیٹھ کر گفتگو کرنے کی معذرت چاہتا ہوں، بیمار آدمی ہوں. میں نے درخواست نہیں اصرار کیا تھا صدیقی صاحب سے کہ میری بات مغرب کی نماز سے متصل بات شروع ہو جائے، مگر اب دیکھیے کہ 8 سے بھی اوپر ہو گیا. ایک وجہ یہ بتائی گئی کہ آپ ذرا دیر سے تشریف لائے ہیں. کیوں؟ آپ کو جب اشتہار میں یہ بات آ گئی تھی کہ بعد مغرب گفتگو ہونی ہے تو جلدی تشریف لانا چاہیے. باقی سب لوگ وقت کو ملحوظ رکھ کے تشریف لاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں آپ کی روایات بھی یہی ہونی چاہیے. الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا کما امر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. صدق الله مولانا العظيم. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ سنانیست، محمد حامد حمد خدا بس، خدا مد آفرین مصطفیٰ بس، محمد است می خواهم خدا را، خدایا است حب مصطفیٰ را، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، آج 28 اکتوبر 2001 عیسوی ہم یہاں میرپور آزاد کشمیر میں جامعہ صدیقیہ کے سالانہ جلسہ دستار بندی یا تقسیم اسناد میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ آج کی ملاقات میں کتاب اللہ کا وہ حصہ پیش نظر ہے جس کی تلاوت اور سماعت کی ہم نے ابھی سعادت حاصل کی، اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ کتاب اللہ میں رب العزت کا ارشاد ہے، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کسی کے لیے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اور جس بد نصیب پر ناراض ہوتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے فہم کے حوالے سے تنگ ہو جاتا ہے، وہ دنیا کی ہر بات کو سمجھتا ہے لیکن اسلام کو نہیں سمجھ پاتا۔ اگر کوئی خس و خاشاک کے مسکن میں رہتے ہوئے، جھونپڑی میں رہتے ہوئے اپنے عقیدہ اور اپنے دین پر مطمئن اعتماد اور سکون کی زندگی گزار رہا ہے تو وہ خوش نصیب ہے۔ یہ بچے جو آپ نے بٹھا دیے ہیں حضرت، یہ کیا کریں گے؟ ان کو تو پہلی صف میں نہیں بٹھایا جاتا۔ یہ اپنی بات ہے، اٹھ جاؤ بچوں، یہاں سے اٹھ جاؤ۔ چلو بچوں کو ان کا وہی مقام دیجیے، سامنے بڑوں کو بٹھائیے۔ بڑے لوگ کو دے دیں گے۔ اپنے عقیدہ اور اپنے دین پر
جھوپڑی میں مطمئن زندگی گزار رہا ہے، پرسکون زندگی گزار رہا ہے تو وہ خوش نصیب ہے۔ لیکن اگر کوئی ایکڑوں میں پھیلے ہوئے محل میں اضطراب، ٹینشن اور ڈپریشن کی زندگی گزار رہا ہے اور اسے اپنے دین پر اعتماد نہیں ہے تو وہ بد نصیب ہے۔ اور اگر کسی کو اپنے دین پر اعتماد نصیب نہیں ہوا تو یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ اس وقت ہمیں انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی اپنا جائزہ لینا ضروری ہے۔ ہمارا شمار کس طبقے میں ہوتا ہے؟ دیکھنے میں بڑے خوشنما لوگ ہیں وہ، بظاہر ان کی بڑی وجاہتیں ہیں، پرسنالٹی ہے، لیکن سوچ یہ ہے کہ خطرات سے بچنے کے لیے اور کامیاب رہنے کے لیے امریکہ کو راضی کرنا ضروری ہے۔ اور وہ یہ بھی ساتھ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ تو 10% ہیں جنہیں وہ فنڈامنٹلسٹ کا عنوان دیتے ہیں کہ جو یہ خام خیالی رکھتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے۔ جبکہ ہماری قومی زندگی کے گزشتہ 50-53 سال کا جو تجربہ اور مشاہدہ ہے، آپ اس سے اتفاق فرمائیں گے کہ امریکہ بہادر جس کا دوست ہو اسے کسی اور دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا خیر، اس سلسلے میں تو بعد میں بات ہوگی یار، اس طرف کی آوازوں پر تھوڑا دھیان دیجئے، اپنی محنت پر ضائع نہ کیجئے۔ 2-4 افراد کی وجہ سے آپ کا سکون غارت ہوتا ہے۔ سکون بہت ضروری ہے بھائی۔ یہ ٹیپ ریکارڈر نہیں بج رہا، ایک حساس انسان بیٹھا ہے اور آگے بھی انسان بیٹھے ہیں۔ شرح صدر ہے کیا؟ 2-4 الفاظ تو میں نے بولے کہ اپنے عقیدے پر اطمینان ہو، اعتماد ہو۔ اب اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جس سے یہ اختصار اور زیادہ واضح ہو جائے گا۔ جب معراج کا واقعہ پیش آیا اور انسانی تاریخ کی یہ محیر العقول سچائی منظر عام پہ آئی تو ہز ایکسیلنسی خان بہادر مسٹر ابو جہل سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس آئے۔ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیتے تو مجھے خوشی ہوتی اور آپ کی آخرت سنورتی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے یہ سوچ کر کہ ایک ایسی کمزوری ہاتھ آ گئی ہے، ایک ایسا ویک پوائنٹ میرے ہاتھ آ گیا ہے کہ آج میں ابو بکر کو لاجواب کر دوں گا۔ چنانچہ
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ آ کر اس نے نوک کیا۔ بادشاہ وفا، تاجدار صداقت، رمز شناس رسالت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باہر تشریف لائے۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ اس منظر کو چشم فلک نے بڑے غور سے دیکھا کہ آج صداقت اور جہالت آمنے سامنے۔ ایک جہالت میں معیار ہے، دوسرا صداقت میں معیار ہے۔ ابو جہل نے کہا ان کی ہر بات مان لیتے ہو، اب یہ بھی مانو گے ان کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وضاحت چاہتے ہوئے فرمایا کون سی بات؟ ابو جہل نے کہا وہ کہہ رہے ہیں رات کے ایک حصے میں میں مکہ سے بیت المقدس گیا ہوں، انبیاء کی امامت کی ہے، پھر 7 آسمانوں سے گزرا ہوں، وہاں بھی رسولوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، پھر اہل جنت کی خوش نصیبی کا منظر دیکھا، پھر عرش بری تک پہنچا، پھر اللہ کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا، اور یہ سب کچھ چند لمحوں میں ہو گیا۔ کیا یہ ایکسپٹیبل ہے؟ یہ پاسبل ہے؟ آپ مانیں گے؟ بڑے فاتحانہ انداز میں اس نے یہ پوچھا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت اعتماد اور سکون اور بغیر کسی تکلف کے فرمایا اگر یہ بات دنیا کا کوئی اور انسان کہے تو اقرار مشکل ہے، اور اگر اللہ کے رسول نے کہا ہے تو انکار مشکل ہے، بغیر کسی تکلف کے۔ اس پر ابو جہل نے کہا کبھی تو عقل سے کام لیا کرو۔ صدیق اکبر یہ بات میرے عزیز نوجوان توجہ سے سنیں گے، جن کے ہاں کسی بھی سچ کو تسلیم کرنے کا معیار یہ ہے کہ ہم تو وہ بات مانیں گے جو ہماری سمجھ میں آئے گی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم عقل سے کام لیتے ہیں، شعور سے کام لیتے ہیں، لیکن مسٹر ابو جہل دنیا کے تمام معاملات میں ہم عقل، شعور اور ادراک سے کام لیتے ہیں، لیکن سرور کائنات کی بارگاہ میں ہم اپنی عقل و شعور کی ساری صلاحیتیں ان کی سچائی پر قربان کر چکے ہیں۔ سچ وہ نہیں جو ہماری سمجھ میں آئے، سچ وہ ہے جو رحمت عالم کی زبان پر آئے۔ یہ تو چھوٹی سی بات ہے جو تم لے کے آئے ہو، ہم تو اس سے بڑی بات مان بیٹھے ہیں۔ اب یہ سرپرائز تھا ابو جہل کے لیے کہ شاید کوئی معراج سے بھی بڑا واقعہ ہو گیا ہے جس کا مجھے علم نہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں اس سے بڑا واقعہ ہمارے آقا نے ہم سے کہا اللہ جو خالق کائنات، رزاق مطلق، علیم بذات الصدور، ہر جگہ موجود، علام الغیوب، دستگیر، کارساز، اور جس کی شان یہ ہے کہ لا یدرک الابصار ولکن وہو یدرک الابصار، جو سب کو دیکھ رہا ہے جسے کوئی نہیں دیکھ سکتا، جو سب کو کھلاتا ہے خود کھانے سے پاک، سب کو پلاتا ہے خود پینے سے پاک،
سب کو سلاتا ہے، خود اونگنے سے بھی پاک، وہی تمہارا معبود ہے۔ بن دیکھے اس کی، ابو جہل نے کہا دیکھے بغیر مان لیا؟ فرمایا ہاں دیکھے بغیر مان لیا، ہماری تو تعریف ہی یہی ہے، یؤمنون بالغیب۔ قرآن کریم میں ہماری تعریف ہی یہی ہے۔ اس پر ابو جہل کہتا ہے کیا یہ اچھا نہیں تھا کہ تم اپنے رسول سے تقاضا کرتے کہ ہمیں پہلے اپنے رب کا دیدار کرواؤ، اللہ کے حسن و جمال کا مشاہدہ کراؤ، ہم پھر اس کی عبادت کریں گے؟ کیا یہ اچھا نہ تھا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تیری سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی میاں، اگر ہم اپنے آقا سے یہ تقاضا کرتے اور مچل جاتے کہ پہلے اللہ کے حسن و جمال کا مشاہدہ کرائیے ہم پھر اس کی عبادت کریں گے، تو شاید ہمارے آقا ہمارے تقاضے کی لاج رکھتے ہوئے رب العالمین کے حسن و جمال کا نظارہ کرا دیتے، لیکن اگر ہم اپنے رب کے حسن کو دیکھ لیتے نا تو دیکھ کر ہمیں ایمان کا وہ مقام نصیب نہ ہوتا جو رسول اکرم کی زبان سے سن کر نصیب ہوا ہے۔ اس لیے کہ ہماری آنکھ دیکھنے میں غلطی کر سکتی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بولنے میں غلطی نہیں کر سکتی۔ یہ شرح صدر ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے جو آپ کی خدمت میں یہ چھوٹا سا تجزیہ عرض کیا، یہ ڈیفینیشن ہے میرے اس دعوے کی کہ شرح صدر در حقیقت خود اعتمادی کا ایک عنوان ہے کہ آپ کو اپنے عقیدے پر، اپنی سوچ پر اور اپنے فکر پر کتنا اعتماد ہے۔ تو یہ دولت اسی کو نصیب ہوتی ہے جس پر اللہ راضی ہوتا ہے۔ من یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام۔ اچھا سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ تسلیم دعوت کے سفر پر روانہ ہو رہے ہیں، اور دعوت کا بھی سفر مامور من اللہ ہے۔ اللہ نے حکم فرمایا اذهب انت واخوک بآیاتی، تم اور تمہارے بھائی جاؤ فرعون کے پاس، انہو طغی، اذهب الى فرعون انہو طغی، بڑا بدبخت ہے، بڑا شقی ہے، تم اس کے پاس داعی اور مبلغ بن کر جاؤ، مگر کیسے جاؤ؟ بآیاتی، دلائل لے کے جاؤ، صرف جلال نہیں، دلائل لے کے جاؤ۔ ولا تنیا فی ذکری، مجھے نہ بھولنا ہر قدم پر بلکہ ہر سانس میں مجھے یاد رکھنا۔ تیسرا فقولا لہ قولا لینا، اور میٹھی باتیں کرنا، انکریج کرنا، ڈسکریج نہ کرنا، دل آزاری نہ کرنا، عزت نفس کو نہ چھیڑنا۔ ایک بات امانتاً کہتا ہوں کشمیر کے دوستوں، بھولنا نہیں، دعوت میں گرمی حرام ہے اور جہاد میں نرمی حرام ہے۔ ماشاءاللہ۔ داعی اور مبلغ، یہ اللہ 40 سال تک اپنے نبی کو منصب رسالت پر بھیجنے سے پہلے کیا کرتا؟ اپنے پرسنل ٹریننگ سینٹر میں اللہ اپنے رسول کی تربیت کرتا ہے، ٹریننگ کرتا ہے، اور وہ تربیت کیا ہوتی ہے؟
کہ بشریت پر روحانیت غالب آ جائے. آپ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیا. ایک نالائق طالب علم کی حیثیت سے میں بھی مطالعہ کرتا رہتا ہوں. مجھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 2 لفظ نہیں ملے. اگر آپ کو ملے ہوں تو مجھے بتا دیجیے گا. 2 لفظ مجھے رحمت عالم کی حیات طیبہ میں اور اسوہ حسنہ میں نہیں ملے. بزدلی بھی نہیں ملی، اشتعال بھی نہیں ملا. زمانہ ستا کر تھک گیا، راہوں میں کانٹے بچھائے، جس میں اطہر پہ اوجری پھینکی. توبہ. آوارہ جوانی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری کے لیے ہوٹنگ کی، نعرہ بازی کی، سوشل بائیکاٹ ہوا. 3 سال تک شعب بنو ہاشم میں نظر بند رہے، ساتھی تڑپائے گئے، سر سے پاؤں تک خون میں نہلائے گئے، دندان اقدس شہید ہوئے. زمانہ ستا کے تھک گیا، لیکن زمانہ یہ دیکھنے کو ترس گیا کہ یہ شخص کبھی غصے میں تو نظر آئے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تو دیکھے گئے، چہرہ انور پہ حزن و ملال تو دیکھا گیا، لیکن اشتعال میں اور غصے میں کبھی نہیں دیکھے گئے. تین نکاتی فارمولہ دیا، 3 نکاتی پروگرام دیا اللہ نے سیدنا موسیٰ کو علی نبینا علیہ التسلیم. دلائل کے ساتھ جاؤ، ذکر اللہ میں کمی نہ آنے پائے، اور نرم گوئی سے دل نشین باتیں کرنا، دل آزاری سے بچنا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں حضرات کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفارتی مشن پر یمن بھیج رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند قدم ان کے ساتھ چلتے رہے اور فرماتے رہے بشرا ولا تنفرا. لوگوں کو خوشخبری سنانا، ڈرانا نہیں. میرا ایک عزیز نوجوان بڑے جلال میں فرما رہے تھے، دیکھو جی بدکاری ہو رہی ہے، چوریاں ہو رہی ہیں، اسلام آئے گا تو زانی کو سنسار کیا جائے گا، چوروں کے حق کاٹ دیے جائیں گے، اور فلاں کا سر ٹوٹ دیا جائے گا، فلاں کے یہ کر دیا جائے گا. میں نے کہا بیٹا ٹھہرو ذرا ٹھہرو. بے شک اسلامی تعزیرات جو ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیاتن کا فلسفہ رکھتی ہے. بڑے جلال میں فرما رہے تھے، دیکھو جی بدکاری ہو رہی ہے، چوریاں ہو رہی ہیں، اسلام آئے گا تو زانی کو سنسار کیا جائے گا، چوروں کے حق کاٹ دیے جائیں گے، اور فلاں کا سر ٹوٹ دیا جائے گا، فلاں کے یہ کر دیا جائے گا. میں نے کہا بیٹا ٹھہرو ذرا ٹھہرو. بے شک اسلامی تعزیرات جو ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیاتن کا فلسفہ رکھتی ہے. تعزیرات میں زندگی کا راز ہے. لیکن آپ یوں کہنے کے بجائے یوں بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ جب اسلام کی صبح سعادت طلوع ہوگی اور اسلام کی حکمرانی ہوگی تو انشاءاللہ چوری کی نوبت ہی نہیں آئے گی اور بدکاری کی نوبت ہی نہیں آئے گی. پوری دنیا کے جرنلسٹ، پوری دنیا کے صحافی، پوری دنیا کے مبصر، صحرا میں رہنے والے ان بادیہ نشینوں کی سوسائٹی کو دیکھ کر حیران کھڑے ہیں کہ افغانستان میں نہ کوئی بدکاری کا کیس ملتا ہے، نہ چوری کا ملتا ہے، نہ کوئی رہزنی کا کیس ملتا ہے. خیر میں یہ بات بعد میں کروں گا. فرمایا
تین نکاتی فارمولہ لے کے جاؤ، فرعون ہے تو بڑا بدبخت، انہو طغا، یا رب العالمین نے خود بتا دیا، لیکن یہ تین چیزیں سامنے رکھنا، بآیاتی ولا تنیا فی ذکری فقولا لہ قولا لینا۔ کلیم اللہ دعوت کے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے دامن پھیلا لیتے ہیں۔ فرمایا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخشدد به ازری واشركوا في امری كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا۔ الہ العالمین، اس نازک سفر پر جاتے ہوئے چاہتا ہوں میری شرح صدر ہو جائے، تو اپنے کرم سے شرح صدر کی دولت عطا فرما۔ اشرح لی صدری۔ اچھا کشمیر والوں ایک بات پوچھتا ہوں، انسان جب اپنے رب سے مانگتا ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہائے، اس نے کتنے پیار سے فرمایا ادعونی استجب لکم۔ زندگی کے سفر میں مجھ سے رابطہ رکھا کرو، مجھے پکارا کرو، میں تمہاری دعا و پکار کو نہ بابا سننے کی بات نہیں ہے، استجب لکم، قبول کرتا ہوں۔ سننے میں اور قبول کرنے میں بڑا فرق ہے۔ سننا یہ ہے کہ آپ نے کوئی بات کہی، ابھی صدیقی صاحب فرما رہے تھے کچھ دوست آئے ہوئے ہیں کہ وہاں بھی آپ چلیں دعوت کے حوالے سے، میں نے کہا سوچتے ہیں، بیٹھیں گے مشورہ کریں گے، یہ پھر فرمائیں گے، میں عرض کروں گا اچھا سوچیں گے، کیونکہ صورتحال ایسی چل رہی ہے، مصروفیات ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا مجھے یاد کر کے تو دیکھیے ماں کی ممتا بھی اتنا قریب نہیں جتنی میری شفقت تیرے قریب ہے۔ ادعونی استجب لکم۔ ہاں، رب اشرح لی صدری۔ الہ العالمین شرح صدر عطا فرما۔ بھائی دو ساتھی یہاں کھڑے ہو جائیں ذرا، آپ میری باتیں ٹیپ ریکارڈر سے سن لیجئے گا، قربانی دیجئے۔ یہ جو باہر مارکیٹ لگی ہوئی ہے نا جی، یہ کون دامن پھیلائے کھڑا ہے بھائی؟ سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ التسلیم۔ رب اشرح لی صدری، میرے رب شرح صدر عطا فرما۔ یہ کریم اللہ ہے، دامن پھیلائے ہوئے ہے، اللہ کے در پہ فقیر بنا کھڑا ہے۔ شرح صدر چاہتا ہوں میرے محبوب، دعوت کے سفر میں شرح صدر عطا کیجئے۔ اور وہ حبیب اللہ ہے جسے بن مانگے کہا جا رہا ہے الم نشرح لک صدرک، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔
وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ ہاں، کیا ہم نے تیرے دل و نگاہ کی ساری گرانیاں دور نہیں کر دی؟ اور میرے محبوب ہم نے تو تیرا نام بلند کر دیا، بلند کر دیا۔ پہاڑوں کی چوٹیاں بھی تیرے نام کی رفعت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تیرا نام ستاروں سے بھی بلند، شمس و قمر ستاروں سے بھی بلند۔ اور اب ایک جملہ آ گیا، آج تیرا نام استعاروں سے بھی بلند، اور میرے محبوب تیرے نام کی رفعتیں تو عرش معلیٰ سے بھی بلند۔ کچھ مانگتے نظر آتے ہیں اور کوئی خوش نصیب وہ ہے جسے بن مانگے مل رہا ہے۔ ایک اور پہلو مجھے بلا رہا ہے، یوں ابھی آتا ہوں۔ طور پر حضرت کلیم سے جب کہا گیا انی انا ربک، انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں۔ موسیٰ میں تیرا رب ہوں، فاخلع علیک، جوتا اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، اس لیے کہ تو پاک جگہ پہ ہے، پاک جگہ پہ ہے۔ کلیم اللہ سے کہا جا رہا ہے تو پاک جگہ پہ ہے، جوتا اتار دیجئے، طور پہ ہے، جوتا اتار دیجئے۔ اور اپنے حبیب سے کہتے عرش معلیٰ پہ نالین کے ساتھ آئیے، تیرے نالین سے تو میرے عرش کی عزت میں اضافہ ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اچھا، ایک پہلو اور بھی بلا رہا ہے، ابھی آتا ہوں۔ جب فرمایا نا اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، کوئی معبود نہیں مگر میں ہی، الا انا، لا الہ الا انا۔ اے کاش آپ قرآن کو سمجھتے، اے کاش آپ قرآن کو سمجھتے۔ اگر آپ قرآن کو سمجھتے تو بہت ساری بیماریوں کا علاج ہو جاتا، مجھے اتنی زیادہ محنت نہ کرنا پڑتی۔ بہت ساری بیماریاں اس لیے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، کوئی معبود نہیں مگر میں ہی، میں ہی، فاعبدنی، میری ہی عبادت کیجیے، سر جھکائیے صرف میرے آگے، دامن پھیلائیے صرف میرے آگے، اشک بہائیے میرے سامنے۔ انا ربک اننی انا اللہ، لا الہ الا انا فاعبدنی۔ کلیم دوڑے ہیں اس آواز پر، دوڑے۔ رب العالمین نے فرمایا ما آجلک، دوڑتے کیوں ہو؟ ما آجلک، دوڑتے کیوں ہو؟ عرض کیا عجلت الیک ربی لترضی، تو پکارے اور میں مٹک مٹک کے آہستہ آہستہ چلوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے رب نے تیری پکار پہ دوڑ کے کیوں نہ آؤں؟ دوڑا ہوں،
دوڑ کے آیا ہوں ربی لترضا، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ ایک کلیم ہے جو اس کو راضی کرنے کے لیے دوڑ رہے، بھاگ رہے، اور ایک اس کا محبوب ہے جس کے لیے کہا جا رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے۔ ہاں میرے محبوب، میں تجھے راضی کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں، تجھے اتنا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے۔ اور کشمیر والوں، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ صاحب کوثر بھی ہیں، صاحب قاب قوسین بھی ہیں، سید ثقلین بھی ہیں، آپ امام المرسلین بھی ہیں، آپ سید ولد آدم بھی ہیں، آپ خلاصہ کائنات بھی ہیں، صاحب معراج بھی ہیں، صاحب قرآن بھی ہیں۔ اللہ کے محبوب، آپ کے دامن میں تو ساری سعادتیں ہیں، اب ایسی کون سی چیز ہے جو آپ کو ملے گی اور آپ راضی ہو جائیں گے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایک چیز ہے، ایک چیز ہے، اور وہ یہ چیز ہے کہ میری آنسو کی لاج رکھتے ہوئے میرا اللہ جب میری امت کے خطا کاروں کو میری درخواست پر جنت بھیج دے گا اور میرے نام لے گا، سب کے سب جنت میں چلے جائیں گے، تو میں اپنے رب پر راضی ہو جاؤں گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ذرا کرسیوں سے چپک نہ جاؤ، اس کم وقت پر چپک نہ جاؤ، بس ایسی ذرا دل کی دنیا میں آ جاؤ، آج ذرا تن سے نکل کر من کی طرف۔ اچھا ایک پہلو اور بھی بلا رہا ہے نا، یوں آتا ہوں۔ خلیل اللہ ہاتھ اٹھائے کھڑے ہیں، تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ میرے رب جس دن مال بھی کام نہیں آئے گا، اولاد بھی کام نہیں آئے گی، رشتے بھی کام نہیں آئیں گے، برادری بھی کام نہیں آئے گی، صرف تیری نظر کرم سے بات بنے گی۔ مجھے اس دن کی لا تخزنی، مجھے اس دن کی رسوائی نہ، یہ خلیل ہے، مجھے اس دن کی پریشانی سے بچا لینا۔ ترجمہ شخصیت کو سامنے رکھتے ہوگا، ہاں رسوائی میرے اوپر کر لیجئے۔ ہم جب کہتے ہیں نا اللہ سے ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ، اے اللہ ہمیں قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا لینا، ذلت سے بچا لینا۔ یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ خلیل ہے، لا تخزنی یوم یبعثون، الہ العالمین حشر کے دن کی پریشانی سے بچا لینا۔ یہ رسوائی بڑا ثقیل لفظ ہے، پیغمبر کی طرف نہیں جانے دوں گا۔ مجھے حشر کے دن کی پریشانی سے بچا لینا، یہ دادا ہے۔ اور پوتے کی خوش نصیبی دیکھیے، خلیل اللہ التجائیں کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں، لا تخزنی یوم یبعثون
قلب سلیم. اور رحمت عالم کا مقام یہ ہے کہ سورہ تحریم میں رب العالمین فرماتے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی، یوم لا یخزی اللہ النبی. اس دن میں اپنے محبوب کی دل آزاری نہیں ہونے دوں گا، میں اپنے محبوب کی دل آزاری نہیں ہونے دوں گا، میں اپنے محبوب کا دل نہیں دکھنے دوں گا. صرف محبوب کا نہیں، والذین آمنوا معہ، اس کے وفاداروں کا بھی، جو دنیا میں بھی اس کے ساتھ، سفر میں بھی اس کے وفادار، حضر میں بھی اس کے وفادار، مکہ و مدینہ کے بازار میں بھی اس کے ساتھ، پھر مزار میں بھی اس کے ساتھ. میں ان کو بھی سر بلند لاؤں گا. حشر کے دن قافلہ مصطفی کی آمد یوں ہوگی، کشمیر کے روشن ضمیروں نورہم نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. میرے بھائی کو بات سمجھ میں نہ آئی، ذرا میٹھا زیادہ کھا گیا، سویٹ ڈش غالب آ گئی، ذات پہ اصرار کر بیٹھا بیچارہ. اسے کیا معلوم مقام رسالت کیا ہے؟ مجھ سے پوچھئے، میں کہتا ہوں ذات کی کیا بات کرتے ہو؟ رحمت عالم کے تو جوتے کی ٹھوکروں سے نور کے سیلاب اگلتے ہو. نہ شیخ القرآن نہیں، ادنا طالب علم. محبت میں ایسے ہوتا تو ہے، مگر ہم محبت میں بھی ہوش میں رہتے ہیں. ہاں بیٹا جی، ہاں پیار کر رہا تھا. رحمت عالم کا قافلہ یوں آئے گا کہ آگے نور، دائیں نور، بائیں نور، ہر طرف نور، نور ہی نور. اور نور بھی ساکن نہیں، متحرک نور. موبائل جیسے بادشاہوں کے چاروں طرف نوکر چاکر بھاگتے دوڑتے نظر آتے ہیں، قافلہ محمدی کے چاروں طرف نور. متلاطم نظر آئے گا، متموج نظر آئے گا. اور آدم سر اٹھا کے کہے گا میرا فرزند وہ دیکھو، حبیب کبریا آیا. میرا فرزند وہ دیکھو کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. یہ تھوڑے سا یہ جو دو چار پہلو تھے یہ ذرا دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں نا جی کہ انسان بے بس ہو جاتا ہے. بس
آپ یہ یوں سمجھیے کہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں یہ دو چار پہلو کی طرف ہو لیا. اب آئیے اسی سفر پہ جس سفر پہ ہم روانہ ہوئے تھے. کلیم اللہ کے حضور التجا کرے میرا سینہ کھول دیجئے ویسر لی امری میرا کام آسان کیجئے. کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں. ویسر لی امری میرا کام آسان کیجئے. واحلل عقدۃ من لسانی اور میری زبان کی میرے نطق و بیان کی گرانیاں بھی دور کر دیجئے. وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ اذری واشرکہ فی امری. میرے بھائی ہارون کو بھی میرا رفیق بنا دیجئے. ہاں یا اللہ تنہائی تو تجھے اچھی لگتی ہے, یکتائی تو تیرا زیور ہے. تیرے سوا تنہائی اور یکتائی وہ تو سیدنا آدم کو بھی محسوس ہوا. التجا کی یا الہ العالمین رفاقت عطا کر تم میرے بھائی ہارون کو اس سفر عشق و مستی میں میرا ہم سفر بنا دیجئے, میرا ہمراہ بنا دیجئے. کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا. ہم مل کر تیری تسبیح کریں, تیرا ذکر کرے اور تو ہمارا نگران رہے. کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا. اب یہاں کشمیر کے روشن ضمیروں ذرا کرسی کو چھوڑ دو تھوڑا سا. تسبیح ایک یہ تسبیح ہے جو عبد المجید کے ہاتھ میں ہے, یہ خلوت میں پڑتا ہے. حجرہ نشین ہے نا, حجرہ نشین ایک حجرہ نشین کی تسبیح ہے اور ایک مرد میدان کی تسبیح. اگر آپ محسوس نہ کریں تو ایک استعارہ اور ایک تعویذ فروش کی تسبیح ہے اور ایک سر فروش کی تسبیح. اب اقبال کی زبان میں کہتا ہوں, فرماتے ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل تو کیٹیگری. ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل اور ایک خاک کیا ہوش میں تسبیح و مناجات. دو ہو گئے نا. اب اگر میں زندے میں بیٹھا ہوتا نا, ویسے تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آپ سارے زندہ ہیں, میں اس زندگی کی بات کر رہا ہوں جس کا تعلق اس سے ہے. ہم تو اس والی زندگی کے لوگ ہیں بابا. پیٹ لپیاں روٹیاں سبے گلوں کھوٹیاں, یہ پتہ نہیں کیڑی عادت ترجمہ جی. تن کی زندگی والے, میں من کی زندگی کی بات کر رہا ہوں. ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل. اچھا تو پھر ٹھیک ہے, پھر نکل آئیے, اس سے نکل آئیے, مگر اس سے کام لیجیے. دل بیدار پیدا کر کہ یہ خوابیدہ ہے جب تک. دل بیدار پیدا کر کہ یہ
نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری، ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، کوشش ہو رہی ہے، کوشش جب سب کو کلینک میں ابھی داخل کرنے کی ضرورت ہے، جہاں اس کا آپریشن ہو، یہاں سے جب آواز نکلے گی تو بات بنے گی۔ اور میں سچ کہتا ہوں، آپ کو کیوں کہوں، مجھے نفس لے بیٹھا، مادہ پرستی، مادیت، میٹیریلزم لے بیٹھا۔ اگر آپ نے وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل سننی ہے تو قندھار جائیے، جس کی جلالت کو دیکھ کر ہے تن کے گوروں من کے کالوں کی ماں مری ہوئی ہے۔ آپ کو تو میں جھنجھوڑ کے جگا رہا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر جھنجھوڑتا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، پہنچاؤ ہر شہر تک اس کو۔ ایک وسعت افلاک میں تکبیر، جس کی جلالت کو دیکھ کر ہے تن کے گوروں من کے کالوں کی ماں مری ہوئی ہے۔ آپ کو تو میں جھنجھوڑ کے جگا رہا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر جھنجھوڑتا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، پہنچاؤ ہر شہر تک اس کو۔ ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، تکبیر مسلسل، تکبیر مسلسل، اور ایک خواب کی آغوش میں تسبیح و مناجات۔ یہ دوسری، اقبال کہتا ہے وہ مذہب مردانے خدا گاہ خدا مست، وہ مذہب مردانے خدا گاہ خدا مست، کون سا؟ یہ مذہب مردانے خدا گاہ خدا مست، اور یہ مذہب ملا نباتات جمادات۔ یہ جو تسبیح ہے یہ تو صحرا کی چونٹیاں بھی کر رہی ہے مولانا حضرت پیر جی، بلکہ پیر تسمہ پا جی، یہ تسبیح تو صحرا کی چونٹیاں بھی کر رہی ہے، تیرے ملا کی مچھلیاں بھی کر رہی ہے، رب العزت کی قسم۔ سمندر کی موجوں میں تسبیح، دریا کی روانی میں تسبیح، سورج کی درخشانی میں تسبیح، چاند کی تابانی میں تسبیح، رات کے اندھیرے میں تسبیح، کبھی 1:30 بجے رات کے 1 بجے بیڈ روم سے نکل کے باہر آ کے سنا کیجئے، تو سوتا ہے ساری کائنات اس کی تسبیح میں لگی ہوئی ہوتی ہے، رات کے اندھیرے میں تسبیح، صبح کے سویرے میں تسبیح، پہاڑوں کی متانت میں تسبیح، سبزے کی لہک میں تسبیح، ستاروں کی چمک میں تسبیح، پھولوں کی مہک میں تسبیح، پرندوں کی چہک میں تسبیح، بیجنگ سے سان فرانسسکو تک اور ہانگ کانگ سے جزائر ویسٹ انڈیز تک پورے کرۂ ارض
کا مطالعہ کیے بیٹھا ہوں، مشاہدہ کیے بیٹھا ہوں، بار بار گیا ہوں، ساری دنیا کو دیکھا ہے کشمیر والوں، مجھے پوری دنیا میں کوئی ایک پرندہ بھی کافر نہیں ملا، چاہے وہ اشتراکی بلاک میں رہتا ہو، چاہے وہ مغربی بلاک میں رہتا ہو، چاہے وہ افریقی ممالک میں رہتا ہو، چاہے وہ مشرق وسطی میں رہتا ہو، چاہے وہ مشرقی ممالک میں رہتا ہو، چاہے وہ بیجنگ ماسکو میں رہتا ہو، یا چاہے وہ مکہ مدینہ میں رہتا ہو، دنیا بھر کے پرندے جب صبح ہوتی ہے تو اسے یاد کرتے ہیں، رات کو بھی چپ ہونے سے پہلے اسے یاد کرتے ہیں۔ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، کبھی انفرادی کبھی اجتماعی ذکر میں لگے رہتے ہیں۔ میں جب کشمیر جاتا ہوں نا، ادھر محمدن گلی، ادھر پیر کنٹھی، وہ عباس پور بانڈی سے آگے کہوٹا کی طرف بلند پہاڑیوں پہ جاتا ہوں نہیں تو مجھے کسی اونچے چیل کے درخت پر بیٹھا ہوا چھوٹا سا پرندہ چہک رہا ہوتا ہے، چہک رہا ہوتا ہے۔ رب العزت کی قسم، مجھے اس کے چہکنے میں جو لذت ملتی ہے، جو سکون ملتا ہے اور جو معرفت ملتی ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں، الفاظ شاید اس کی ترجمانی نہیں کر پائیں گے۔ وہ اوپر کی ٹہنی پر بیٹھا ہوا جو چہک رہا ہوتا ہے نا، وہ کسی سے کھانا نہیں مانگ رہا ہوتا، وہ کسی سے کھانا نہیں مانگ رہا ہوتا، اور نہ وہ کسی حکمران کی خوشامد کر رہا ہوتا ہے، اور نہ وہ کسی مشیر وزیر کی مسیح خانی کر رہا ہوتا ہے، اور نہ وہ کسی دربار کے سامنے کھڑا لے ککر کے دے پتر کہہ رہا ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی حمد میں، اللہ کی حمد میں پوری دنیا کو بھلا کر بس اسی کی یاد میں لگا دیتا ہے۔ یہ کام تو ساری کائنات کر رہی ہے۔ شاید میں نے آپ کو بتایا نہیں بتایا تو آج یاد دلا دیتا ہوں، اور اگر بتا بھی دیا تو آپ کب ہیں ذہن میں رکھنے والے ہیں، بھولے بیٹھے ہوں گے۔ اللہ کرے کہ آپ کے ذہن میں نقش ہو جائے۔ پیرس میں ایک عرب نوجوان کھڑے ہو کر مجھ سے کہنے لگا، یہ کیا ہے؟ عیشفی یدی، کیا ہے یہ؟ آپ کیا کہتے ہیں اسے؟ حالانکہ یہ لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں۔ اچھا، میں یا لکڑی رکھتا ہوں یا پتھر رکھتا ہوں، دو رکھی ہوئی ہیں، ایک گم ہو جائے تو دوسری کام آتی ہے، اس لیے کہ یہ دونوں ذاکر ہیں، لکڑی بھی پتھر بھی۔ یہ جو کمبخت پلاسٹک ہے یہ مردہ ہے، تو یہ لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حالانکہ تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، تسبیح تو یہ ہے، لیکن چونکہ وہ ان پہ پڑھی جاتی ہے تو یہ نسبت کا اعجاز ہے کہ اب ان کو بھی آپ اور میں تسبیح کہنے لگے ہیں، حالانکہ ہے یہ لکڑی کے ٹکڑے۔ یہ وہی بات ہے کہ گلے خوشبو در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کہ مشکی یا میری، کہ از بوئے دلاویزے تو مستم، بگفتہ من گلے ناچیز بودم، ولیکن مدت داگن نشستم۔ سمجھ میں آ گیا؟ ہاں، بڑا سمجھ میں آ گیا۔ سارے احمد شاہ ابدالی کے بیٹے بیٹھے ہیں سارے۔ وہ ایک صاحب نظر کہتا ہے کہ مجھے ایک دن خوشبو والی مٹی مل گئی، میں نے اس سے پوچھا تو مٹی ہے، تیرے اندر خوشبو کہاں سے آ گئی؟ وہ کہنے لگی اس میں کوئی شک نہیں کہ میں تو خاک ہوں، ناچیز مٹی ہوں، لیکن اصل میں کچھ دن مجھے پھولوں کی رفاقت نصیب ہو گئی، میرے اوپر گلاب کا پودا تھا اور اس کے پھول کی پتیاں گرتی تھیں تو میرے اندر بھی خوشبو آ گئی ہے، ورنہ میں تو وہی مٹی ہوں جو بے رنگ اور بے خوشبو ہوا کرتی ہے۔ تو اس پر چونکہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھا جاتا ہے تو ہم اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ تسبیح۔ یہ نسبت کی
شان ہے، یہ نسبت کی کرشمہ سازیاں ہیں۔ اس نے پوچھا کیا ہے آپ کے ہاتھ میں؟ میں نے کہا، لیکن اس کا جو پوچھنے کا انداز تھا میں سمجھ گیا یہ کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ پوچھنا یہ چاہتا تھا کہ یہ جو تسبیح آپ لیے پھرتے ہیں تو سنت نہیں ہے۔ اصل بات یہ تھی۔ اب ہمیں ہر وقت کے انسانوں سے واسطہ پڑتا رہتا۔ میں نے کہا یہ مذکرہ ہے، یہ مذکرہ کہتا ہے مذکرہ عشق۔ میں نے کہا مذکرہ یہ ہے کہ جب میں اللہ کو بھول جاتا ہوں تو یہ مجھے یاد دلاتی ہے، میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ اب اس نے پوچھا حل اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے بھی کبھی یہ ہاتھ میں لی؟ میں نے کہا وہ بھولے کرتے کہ انہیں یاد دلانے کی نوبت آتی۔ یہ اس کی ضرورت ہے جو کبھی کبھی اسے بھول جاتا ہے۔ ہم جو دنیا میں کھو جاتے ہیں تو اللہ یاد نہیں رہتا، پھر یہ ہمیں یاد دلا دیتی ہے۔ اور تم جن کے متعلق پوچھ رہے ہو وہ تو سراپا تسبیح ہے، وہ تو سراپا ذکر ہے، ان کی تو نیند بھی ناقض وضو نہیں۔ ان کے ذکر و تسبیح کا تو یہ عالم ہے کہ خود اللہ کو کہنا پڑا۔ کہیں غلطی تو نہیں کر گیا؟ کہنا پڑا، یہ نہیں کہ خود اللہ نے کہا، رب العالمین کو کہنا پڑا قم اللیل الا قلیلا، میرے محبوب یہ ساری رات میرے ذکر و عبادت میں گزار دیتے ہو۔ ہاں میرے محبوب راتیں تھک جاتی ہیں، تو نہیں تھکتا، ساری رات میرے ذکر و عبادت میں گزار دیتے ہو، میری یاد میں کھڑے رہتے ہو۔ اپنی خوشی کے لیے کچھ دیر سو جایا کرو، میری خوشی کے لیے۔ میرے ذکر و عبادت میں تیرا کھڑے رہنا یہ تیرے تسکین کی بات ہے، یہ تیری تسکین کی بات ہے۔ آپ کو آرام کرتا ہوا دیکھنا یہ میری خوشی کی بات ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو بھائی ایک تو یہ تسبیح ہے جو عبد المجید کے ہاتھ میں حجرہ نشین کی تسبیح، اور ایک ہے مرد میدان کی تسبیح جو بدر و احد سے یرموک، مدائن و قادسیہ سے شاملی، بالا کوٹ، کشمیر اور قندھار تک سنائی دیتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں افغانستان اور امریکہ کی لڑائی ہو رہی ہے، میں نے کہا غلط، عقل اور عشق کی لڑائی ہو رہی ہے۔ پتہ نہیں آپ کی سمجھ میں بھی کچھ آیا کہ نہیں؟ عقل اور عشق کی لڑائی ہو رہی ہے۔ ایک طرف عقل ہے جس نے ریڈیو بنایا، جس نے ماچس سے لے کر کمپیوٹر تک اور ہوائی جہاز تک بنایا۔ یہ دیکھیے چھوٹا سا ایک آلہ میرے ہاتھ میں ہے، یہ پوری دنیا سے رابطہ ہو سکتا ہے۔ یہ کمبخت اس کی کوئی تار ہی نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے جب ریڈیو پہلی مرتبہ آیا، بچپن تھا، تو وہ جب بولتا تھا تو لوگ اس کے کبھی پیچھے دیکھیں، کبھی ادھر سے دیکھیں، کبھی ادھر ہو جائے، کبھی ادھر ہو جائے کہ یہ جو بول رہا ہے یہ ہے کہاں۔ اچھا ماچس سے کمپیوٹر تک، فیکس، ٹیلیکس اور ریڈیائی سسٹم تک، F-16 اور گن شپ، ہیلی کاپٹر تک بنائے عقل صاحب نے۔ اور دوسری طرف عشق ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا عشق اور عقل میں کیا فرق ہے وہ بھی میں آپ کو علامہ کی زبان میں کہتا ہوں، علامہ اقبال کی زبان میں کہتا ہوں، رحمت اللہ علیہ فرماتے عقل ہو تیری سپر، عشق ہو شمشیر تیری۔ سپر سمجھتے ہیں آپ؟ ڈھال، دیکھا جی سمجھتے ہیں۔ ابھی میں نے فارسی کے 2-4 شعر پڑھے تو میں نے پوچھا
ایسے معصوم بن گئے کہ جیسے ان کو سمجھ. اصل بات یہ ہے کہ بھائی ترجمہ کرے, تشریح کرے, سمجھتے ہیں اللہ کا کرم ہے, بولے لکھے ہیں سارے. یہ سپر جو ہے فارسی میں ڈھال کو کہتے ہیں, انگلش میں اسے ڈیفنس شیلڈ کہہ لیجیے, دشمن کا وار روکنے کے لیے. تو اقبال کہتا ہے عقل ڈیفنس کے کام آتی ہے اور عشق افینس کرتا ہے. عقل کیا کیا جائے, کیسے کیا جائے, کیوں کر کیا جائے, کہاں تک کیا جائے, مشورہ کیا جائے, میٹنگ بلائی جائے, اجلاس بلایا جائے, اتحادیوں سے پوچھا جائے, اتحادیوں سے پوچھا جائے. یہ عقل کے گورکھ بندے ہیں. اور اگر کہیں آگ لگی ہو, آگ بھڑک رہی ہو, تو عقل کہتی ہے کیسے بچا جائے, کیوں نہ بچا جائے, کیوں جان زو کی جائے. لیکن اگر آگ بھڑکانے والے نمرود کے ہاتھ ہوں تو پھر عشق فیصلہ کرتا ہے, چھلانگ لگا کر سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیا. عقل ہے تیری سپر, عشق ہو شمشیر تیری. عقل ہو تیری سپر, عشق ہو شمشیر تیری. پھر نتیجہ میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری. عقل ہو تیری سپر, عشق ہو شمشیر تیری. میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری. معاصی اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری. ہائے معاصی اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر. اللہ, یہ آگ والی تکبیر نہیں ہے, یہ خرمن نہیں جلاتی باطل کا, وہ تکبیر بجھی عشق کی آگ. اقبال کہتا ہے نا کبھی کبھی گھبرا کے, بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. بیٹھا ہوتا ہے ٹی وی کے آگے جیسے اللہ کی باتیں سن رہا ہو. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا مردے سنتے ہیں؟ فرمایا کیوں, کوئی خاص کام ہے ان سے؟ انہوں نے کہا نہیں جی کام تو نہیں ہے, مولویوں نے اختلاف ڈال رکھا ہے, ایک پارٹی کہتی ہے سنتے ہیں, دوسری کہتی ہے نہیں سنتے, ہم کنفیوز ہیں, پریشان ہیں, آپ آ گئے ہیں تو بتا دیجئے. فرمایا میرا سر کھانے کی ضرورت ہے, یہ بات تو سامنے آنے والی ہے, کل جب مرو گے تو پتہ چل جائے گا, سنتے ہوں گے تو تم بھی سن لینا, میں سنتے ہوں گے تو چپ کر کے پڑے رہنا. پھر آہ سرد لے کے فرمانے لگے سنتے ہوں گے جن کی سنتے ہوں گے, تم مردوں کی بات کرتے ہو, میری تو زندہ بھی نہیں سنتے. زندوں کی ان چلتی پھرتی لاشوں میں قرآن پڑھ رہا ہوں, اور جس سوچ سے جس درد دل سے میں نے ان کو قرآن سنایا, اگر پہاڑوں کو سناتا تو ان کے سنگینی کے دل موم ہو جاتے, اگر درختوں کو سناتا تو وہ لشکر بن کر میرے پیچھے آتے, اگر دریاؤں سے مخاطب ہوتا تو کنارے سے باہر نکل پڑتے, اگر آسمان کو سناتا تو ٹوٹ کر زمین پہ آ جاتا, زمین کو سناتا تو اس کے سینے میں بڑے بڑے سگاٹ پڑ جاتے. میں ان چلتی پھرتی لاشوں کو قرآن سناتے سناتے بوڑھا ہو گیا ہوں. یہ طوائفوں کے گانے سن کر جھومتے ہیں اور بخاری کا قرآن سن کر اونگتے ہیں. اقبال کہتا ہے بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. تو عقل ہو تیری سپر, عشق ہو شمشیر تیری. میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری. معاصی اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری. تکبیر ادھر سے ادھر سے ادھر سے تکبیر. میں ادھر سے کہہ رہا ہوں, آپ پھر وہیں سے بولتے ہیں. معاصی اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری. ذرا اور نکھر جائیے, ذرا اور نکھر جائیے, بش کی پتلون خراب کیجئے. معاصی اللہ کے لیے آگ
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو فضائے بدر پیدا کر، پھر اس کی رحمت کے کرشمے دیکھ، پاگل ہوئے بیٹھے وائٹ ہاؤس والے، کھوپڑی بھول گئی میزائل پھٹتے کیوں نہیں؟ پیچھے آگ ہوتی ہے کم وقت، پیچھے آگ اس کو بھگاتی آگ ہے، اس کا نچلا حصہ اتنا سینسٹیو ہوتا ہے جیسے ماچس رگڑنے سے شعلہ بھڑکتا ہے، میزائل کو جو رگڑ جو ہی کہیں ٹچ کرے گا پھٹ جائے گا، لیکن وہ یہاں میزائل پھینکتے ہیں کوئی انہیں پھٹنے نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک لمبا سا میزائل ملا میرے درویشوں کو، انہوں نے اس میزائل سے مسجد کا مینار بنا دیا۔ ٹھیک ہے، کیوں کشمیر کے روشن میں نہیں رہو؟ کیسا لگا یہ مینار؟ بہت اچھا۔ کیسا لگا؟ بنانے والوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ جو ہم بنا رہے ہیں یہ مسجد کا مینار بنے گا۔ کبھی ان کے ذہن و دماغ میں بھی یہ بات نہیں آئی ہوگی۔ کچھ میزائل ایسے ہیں جو چھوٹے سائز کے، ان کو وہ بنیادوں میں رکھتے ہیں، مسجد کی بنیادوں میں، اور ایک لمبا سا ملا تو اس کا مینار بنا دیا۔ حیران ہے، پاگل ہو گئے ہیں کم بخت۔ میں ابھی دوستوں سے باتیں کر رہا تھا، دینا سے چودھری صاحب آئے ہوئے تھے، میاں رفیق صاحب، میں ان سے کہہ رہا تھا کہ بدر والوں کی قرآن کریم میں جو شان بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مقابلے میں تو کئی گنا زیادہ قوت تھی ان کے۔ فأنزل اللہ سکینتہ علیہم، فأنزل اللہ سکینتہ علیہم، اللہ نے ان کے دل میں ایسی تسکین، ایسا سکینہ اور ایسا اطمینان اتار دیا کہ گھبراہٹ ذرا بھی نہیں تھی۔ اچھا، 11 ستمبر کے بعد ویسے سپر پاور بہت دنیا نے دیکھی ہوگی آرٹیفیشل، لیکن یہ جو سپر پاور ہم نے دیکھی ہے نا جی، طیارے کیا فائر ہوئے کہ باتھ روم میں بند ہو گیا کم وقت، گھنٹوں باتھ روم میں بند رہا، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کھول کے پوچھتا تھا واٹ سچویشن پلیز، پھر بند کر دیتا، واٹ سچویشن پلیز، پھر بند کر دیتا۔ ایسا بہادر ہم نے نہیں دیکھا۔ ایک آدمی کے نام سے اس کی پتلون خراب ہوتی ہے، بدبو نے ساری دنیا کو پریشان کر رکھا ہے، ایک آدمی کے نام سے۔ ایسا بہادر بھی کوئی ماں جلے گی۔ کئی دن تک سیٹلائٹ سسٹم سے جائزہ لیتے رہے، جاؤ افغانستان پیپلز کو دیکھو، بانچ کرو، گھبرائے ہیں کہ نہیں؟ جیسے رومی سلطنت میں ہرقل نے وارننگ دی تھی مدینہ کے خاک نشینوں کو، اور جو وفد بھیجا، ڈیلیگیشن بھیجا، اس سے کہا میری وارننگ دینے کے بعد چلے نہ آنا، مدینہ والوں کا جائزہ لیتے رہنا کہ میری وارننگ کے بعد ان کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے، رد عمل کیا ہوتا ہے، کتنے گھبراتے ہیں وہ آ کے مجھے بتانا۔ ڈیلیگیشن آیا، خاک نشینوں کی قیادت سے ملا، رحمت عالم سے انہوں نے کہا ہمیں ہمارے بادشاہ نے بھیجا ہے اور وہ کہتا ہے میں حملہ کرنے والا ہوں، صفحہ ہستی سے مسلمانوں کا نام مٹا کے رکھ دوں گا، اور یہ ہماری بہادری ہے کہ ہم بتا رہے ہیں آپ کو، حالانکہ یہ سیکرٹ ہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ وارننگ دیں گے، دھمکی دیں گے، چیلنج کریں گے تو کوئی سیٹی بیٹی ہوگی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے بادشاہ سے کہہ دو جس رنگ میں آنا چاہتے ہو آؤ، ہم ہر رنگ میں تمہارا سامنا کرنے کو تیار ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحن مسجد نبوی میں تشریف لائے. اب یہاں میرا دل چاہتا ہے میں کھڑا ہو جاؤں. بات ایسی آ گئی ہے، یہ خود فراموشی کا موڑ آگے آئے گا. میری بات بڑی توجہ سے آپ سنیں گے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحن مسجد نبوی میں تشریف لائے. دشمن کے وقت کو جواب دے کر صحن مسجد نبوی میں تشریف لائے. بس پھر جب شمع روشن ہوئی تو فرمانے کیوں نہ آئے. صحن مسجد نبوی میں آسمان ہدایت کا سراج منیر آیا تو پھر نجوم ہدایت کا ہجوم ہو گیا. حلقہ رسالت جمع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی بڑی مادی قوت نے ہمیں چیلنج کیا ہے اور میں نے ان کا چیلنج قبول کر لیا ہے. تمہارا کیا خیال ہے؟ اہل نظر بیٹھے ہیں، میں ان کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں. صحابہ میں سے کسی نے نہ تو نعرہ لگایا اور میں یہ کہا قدم بڑھاؤ یا رسول ہم تمہارے ساتھ. یہ جو آپ کے پروفیشنل نعرہ باز نعرے گھڑتے رہتے ہیں جیسے فیکٹریاں پرزے تیار کرتی ہیں، یہاں بھی نعرے تیار ہوتے ہیں ڈفرنٹ قسم کے سلوگن. اور یہ جو کہتے ہیں قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، کیسا ساتھ دیا؟ گنجے کو کہاں پہنچا دیا؟ اب تک کے قلعے میں جا بیٹھا، اس کا خیال تھا میرا ساتھ دیں گے. پنجابیوں نے کہا بابا 20 فٹ دور ہے سندھ کی موجیں، قدم بڑھاؤ. آخر اسے وہی پناہ ملی جہاں سب کو پناہ ملے گی. جہاں سب کو پناہ ملے گی. کہتا یہ مدینے والے نے بلا لیا. میں کہ ہاں ذرا شیشے کا اپنا چہرہ بھی تک مدینے والے ہو گئے. انہوں نے روز مت جاؤ کہ اگر تم ریاض میں یا طائف میں بیٹھے ہو تو مدینے والوں کو پسند آ رہے ہو. مکی ابو جہل بھی ہوتا ہے، مکہ میں ابو بکر بھی ہوتا ہے، ابو جہل بھی ہوتا ہے. مدینے والے کا وہ ہے جس کے چہرے پر مدینے والے کے غلامی کا نقش ہو. جو نظر آتا ہے کلنٹن دعویٰ کرتا ہے میں مدینے والے کا دوست ہوں، اسے شرم آنی چاہیے اور اگر شرم نہیں آئے گی تو اس کا یہی انجام ہونا چاہیے جو ہوا. یہ اور بات ہے کہ بعد والوں نے بھی ہمیں بہت خوش کیا. کیا آج کل ہوتا رومی سلطنت نے للکارا ہے، میں نے ان کا چیلنج قبول کر لیا ہے. تمہارا کیا خیال ہے؟ حلقہ رسالت کے فیض یافتگان، حلقہ رسالت کے روشن ضمیروں نے خاموشی کی زبان میں آنکھوں سے جواب دیا ہماری جان، ہمارا مال، ہماری اولاد سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف ہے. محبوب رب العالمین لوگوں کو زندگی کی تمنا ہوتی ہے، ہمیں تو راہ حق میں شہادت کی انتظار ہے. اور میں نے سنا ہے کہ خاموش لوگ بلا کے خطیب ہوتے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نقد جان بعد میں، پہلے مالی قربانی دو. پھر وہ آپ نے سن رکھا ہے فاروق اعظم نے نصف مال دیا، کسی نے تہائی دی، کسی نے چوتھائی دی. عثمان بن عفان نے جنت کی بشارتیں لی. صدیق اکبر نے گھر میں ایک پن بھی نہ چھوڑی. ایک خاتون شیرخوار بچہ لائی، کہنے لگی اللہ کے رسول اسے قبول کر لیجیے. فرمایا بچہ میدان جنگ میں بچہ. نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نقد جان بعد میں، پہلے مالی قربانی دو. پھر وہ آپ نے سن رکھا ہے فاروق اعظم نے نصف مال دیا، کسی نے تہائی دی، کسی نے چوتھائی دی. عثمان بن عفان نے جنت کی بشارتیں لی. صدیق اکبر نے گھر میں ایک پن بھی نہ چھوڑی. ایک خاتون شیرخوار بچہ لائی، کہنے لگی اللہ کے رسول اسے قبول کر لیجیے. فرمایا بچہ میدان جنگ میں بچہ. عرض کرنے لگی ہاں اللہ کے رسول میں شہید کی بیوہ ہوں، میرا رفیق زندگی جہاد کے مرحلوں میں شہید ہو گیا، یہ بچہ اس کی امانت ہے.
آپ کی آواز میرے گھر میں بھی پہنچی. آپ نے فرمایا اللہ جو دینے کا عادی ہے وہ آج تم سے کچھ لینا چاہتا ہے. تو میرے ضمیر نے فیصلہ کیا میں اپنے شہید شوہر کی یہ امانت رحمت عالم اور اللہ کے سپرد کر دوں. اللہ کے رسول میں بھی جانتی ہوں یہ بچہ ہے یہ تیر و تلوار چلا نہیں سکتا مگر میں اسے تیر چلانے کے لیے نہیں تیر کھانے کے لیے لائی ہوں. جب آپ پر تیر چلائے جائیں میرے لخت جگر کو سامنے کیا جائے قبول فرما لے اور یہ مجاہد بنے. دشمن کے جاسوسوں نے یہ منظر دیکھا اور واپس جا کے اپنی قیادت سے کہا ہرقل سے کہا مدینہ کے خاک نشینوں سے ٹکرانے کی غلطی نہ کرنا. اس نے کہا کیوں؟ تعداد میں زیادہ ہے سامان جنگ زیادہ ہے یا جسمانی طاقت میں زیادہ ہے؟ جاسوسوں نے کہا یہ تینوں باتیں نہیں ہیں نہ تعداد میں زیادہ ہے نہ سامان جنگ ہے نہ جسمانی قوت میں 5 من کے جانور تو تم ہو گے تو سوکھے ساکے مدینہ والے تو سوکھے ساکے. کہا تو پھر میں تو پوری یہودیت کو بلا بیٹھا ہوں سارے عالم کی یہودیت کو بلا بیٹھا ہوں ناک کٹ جائے گی منہ دکھانے کا نہیں رہوں گا. وہ کہنے لگے سر خودکشی کا شوق ہے تو پورا فرمائیے. اصل بات یہ ہے مقابلہ اس سے ہوتا ہے جو موت سے ڈرتا ہو. ہم مدینہ میں ایسی قوم دیکھ کے آئے ہیں جو موت سے نہیں ڈرتی موت ان سے ڈرتی ہے. آج تاریخ خود کو دوہرا رہی ہے. خدا کی قسم تن کے گورے من کے کالے بڑے انسانی حقوق کے علمبردار بنے پھرتے ہیں. ان سے بڑا درندہ ہو تو مجھے بتاؤ دنیا میں. یہ وہی درندے ہیں جنہوں نے رنگون میں بہادر شاہ ظفر کو کئی دن بھوکا رکھنے کے بعد صبح ناشتے کی ٹیبل پہ بلایا اور اس کے سامنے بظاہر یہ کہ جیسے ڈونگے پڑے ہیں ان کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا تھا کہا کہ کھاؤ. جب بہادر شاہ ظفر نے کپڑا اٹھایا تو اپنے بیٹوں کے سر بھولے ہوئے تھے. یہ وہی انسانیت نواز ہے جنہوں نے پوری دنیا میں مظلوم اور کمزور قوموں کو پیس کر ان کی ہڈیوں پر اپنے محلات تعمیر کیے. آج حیران ہے افغانستان میں ہو کیا رہا ہے. افغانستان کے فخر و درویشی نے ان کے تمکن اور ثروت کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا. ان قریب آپ سنیں گے یہ میری پیش کو سنیے. ان قریب آپ سنیں گے یہ کہیں گے مسلمانوں کا مقدس مہینہ آ رہا ہے اور چونکہ ہم مسلمانوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں تو رمضان مبارک میں ہم سیز فائر کرتے ہیں یعنی انگور کرتے ہیں. یہ ان قریب یہ ہونے والا. وہاں کیا عالم ہے؟ افغانستان میں کیا عالم ہے؟ وہاں تو کھل بھی ہے نا جی. مغرب میں کھل بھی ہے. ہر مسلمان کو یوں دیکھتے ہیں جیسے اسامہ جا پوزیشن. یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے. میں پاناما جا رہا تھا تو ہیوسٹن نیو یارک سے ہیوسٹن جب پہنچا تو میرے پیچھے جی وہ کم وقت کچھ 150 آدمی گورے لگے ہوئے ہیں اور ہر شخص کہتا ہے خمینی کم وقت تو تم گالیاں کیوں دیتے. بنانے لگے کیمرے سین میں نے کہا نو پلیز اسٹاپ اٹ بیکاز آئی مسلم. تو یہ تو بہت اچھا پہلے کی بات کر رہا ہوں. اب ہر مسلمان کو وہ ایک خاص نظر سے دیکھتے ہیں. اور ادھر افغانستان میں کیا ہے؟ افغانستان میں یہ ہے کہ جب سے امریکہ بہادر نے خباثت شروع کی ہے وہ بینکرز میں چلے گئے. میں نے اس دن کہا اصحاب کہف ارباب کہف. وہ اصحاب کہف کے چند نوجوان جن سے اللہ نے کام لیا ایک بڑی برائی کا خاتمہ کرنے کے لیے دقیانوس کی عالمی قوت کو پیوند زمین کرنے کے لیے اللہ نے ان نوجوانوں سے کام لیا. اصحاب کہف. اور عربی میں کہف کس کو کہتے ہیں؟ غار کو. وہ بھی غار والے تھے اور یہ بھی غاروں والے تھے. ان کو بھی اللہ نے غار میں رکھا.
یہ خود غاروں میں چلے گئے، غاروں میں۔ امریکہ میزائل لایا ہے، کروزر لایا ہے، آگ برسا رہا ہے اور بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ سکولوں کے بچوں کو شہید کیا، مسجد کے نمازیوں کو شہید کیا، ہسپتال کے مریضوں کو شہید کیا۔ مجاہد تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ملا عمر کہتا ہے بش صاحب خود آئے، دوسروں کے بچوں کو کیوں بھیجتا ہے؟ خود آئے، وہ بھی اپنی فوج کی امامت خود کرے، میں بھی اپنے مجاہدوں کی امامت خود کروں گا، اور یہاں ملاقات ہوگی، میں ہاتھ ملاؤں گا، ہیلو مسٹر بش، ہاؤ آر یو؟ اور ملا عمر کا ہاؤ آر یو جب سامنے آیا، اس کے موشن لوز ہوتے دیکھنا پھر، اور جب اس نے کہا اسلم تسلیم، تو سوائے کلمہ طیبہ پڑھنے سے کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ جب کلمہ طیبہ پڑے گا تو پھر ملا عمر تیاری کیے بیٹھے ہیں، 2 دمبے ذبح کریں گے، ان کی سجی کھلائیں گے، خنزیر کھا کھا کے کم بخت تیرا بیڑا غرق ہو گیا ہے، ذرا حلال بھی کھا کے دیکھ۔ سجی کھلائیں گے، پھر اس پر امامہ باندھیں گے، اور پھر جب واپس جائے گا تو انشاءاللہ قرۂ عرض پہ اسلام اپنے حسن و جمال کے ساتھ، حسن و جمال کے ساتھ قرۂ عرض پہ فتح و کامیابی کے پرچم لہرائیں گے، میرے دین کے، میرے عقیدہ کے، یہ میرا شرح صدر ہے۔ مجھے اس میں ایک رائی کے برابر بھی شبہ نہیں۔ نصف النہار پر چمکتے ہوئے سورج کو دیکھ کر کسی کو شبہ ہو سکتا ہے کہ دوپہر ہے یا نہیں ہے، لیکن رب العزت کی جلالت کی قسم مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ خنزیر کھانے والے مٹ جائیں گے، رحمت عالم کا موقف جیت جائے گا۔ وہ میزائل لائے، وہ کروزر لائے، وہ آگ برسائے، اور میری طاقت، میری قوت، میری معرفت، میری شناخت، میری پہچان، میرا سہارا، بازو تیرا توحید کی طاقت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیش ہے، تو مستفی ہے، میری قوت لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ادھر سے بہاریوں کی طرح شرماؤ نہیں، لا الہ، ایسے نہیں، ادھر سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ، ہاں یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، اسے دائروں میں محدود نہ کیجیے، حجروں میں قید نہ کیجیے، چادروں میں زر نہ لگائیے۔ فاران سے گونجا، بدر سے گزرا، احد یرموک سے گزرا، مدائن و قادسیہ کا سفر کرتے ہوئے شاملی میں پہنچا، بالا کوٹ سے گزرا، کشمیر میں گونجا، اب کمبھاڑ میں گونج رہا ہے۔ یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ
مفادات کے بت. میں کہتا ہوں اصولی موقف اپناؤ. میرے دوست کہتے وصولی موقف ہونا چاہیے. علاقائیت کے بت، سیاسی منافقین. کوئی کہتا ہے جاگ سندھی جاگ، کوئی کہتا ہے جاگ پنجابی جاگ. جب ذرا توند ہلکی ہو جاتی ہے نا جی، مال کم ہو جاتا ہے، جاگ پنجابی جاگ، وہ کہتا ہے جاگ سندھی جاگ. اور عبد المجید کہتا ہے جاگ مسلم جاگ. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ پیوند، یہ تو عشق کا سفر ہے، عشق کا. یہاں سب کچھ لٹانا شرط اول، سب کچھ لٹانا شرط اول. اسلام آباد میں ایک صحافی یورپ کا ایک جرنلسٹ کی ملا کلمہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ عربی تلفظ ذرا مشکل. تو میں نے پوچھا آر یو مسلم؟ تو اس کے آنکھوں میں چھوٹے چھوٹے قطرے تیر آئے اور کہا یس یس. میں نے کہا کیسے؟ کس نے سمجھایا؟ کس نے تجھے اسلام کی تلقین کی؟ کہتا ہے مطالعہ نہیں مشاہدہ ہے، مطالعہ نہیں مشاہدہ ہے. افغانستان گیا تھا، افغانستان گیا تھا، میرا گائیڈ میرے ساتھ تھا. میں نے وہاں ایک منظر دیکھا، میزائل گرا، ایک چھوٹا بچہ اس سے زخمی ہوا. اس کی بہن اٹھا کر 3 سال کے اپنے بھائی کو لے آئی اور ماں کو دیا. ماں نے اسے اپنے دل کے ساتھ لگا لیا. وہ بچہ وہی تڑپ تڑپ کر چلا گیا، اس کی روح پرواز کر گئی. تو اس کی ماں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کچھ کہا جو میری سمجھ میں نہ آیا. میں نے اپنے گائیڈ سے پوچھا، وہ جو پشتون میرے ساتھ تھا، میں نے کہا یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو اس نے کہا یہ کہہ رہی ہے میرے بیٹے میرے محمد کو سلام کہنا، میرے آقا سے سلام کہنا. ہماری اولاد بھی اس کے لیے، ہماری زندگیاں بھی اس کے دین کے لیے، ہمارا سب کچھ اس کے دین کے لیے. اس نے کہا میرے ضمیر نے مجھے مجبور کیا. جو مذہب انسانوں کو اتنا متاثر کر سکتا ہے وہ مذہب جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ پیوند، بتان بے مغوا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مجھ سے پوچھا جاتا ہے تمہارا موقف کیا؟ میں نے کہا لا الہ الا اللہ. پھر پوچھتے ہیں تم چاہتے کیا ہو؟ میں نے کہا محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ میرا موقف اور محمد الرسول اللہ میرا نظام اور طرز زندگی. یہی ہوگا تو بات بنے گی، یہی ہوگا تو بات بنے گی. پاکستان والوں، اللہ پر اعتماد کرو. اللہ تمہیں شرح صدر عطا فرمائے، ان میں سے اللہ تمہیں نہ بنائے کہ من یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام ومن یرد ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء. اللہ اس دوسری بیماری سے تمہیں محفوظ رکھے، اس پر اعتماد کرو. اور اگر امریکہ زیادہ اچھا لگتا ہے، ابھی نیا تجربہ ہوا،
محترمہ حسینہ صاحبہ امریکہ کی وفادار تھی، بہت زیادہ امریکہ کی وفادار تھی۔ بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو نجات ملی اس سے کہ نہیں ملی؟ اگرچہ میں خالدہ کے متعلق بھی کوئی زیادہ حسن ظن میں مبتلا نہیں ہوں، لیکن یہ معروف تھی حسینہ، امریکہ کی دوستی اسے لے ڈوبی، اور ہمارے وہ ماڈل ٹاؤن والے کارگل میں امریکہ کی بات مانی، جو کلنٹن نے کہا اوکے سر، اوکے نیور مائنڈ، اوکے وہی ہوگا جو آپ فرمائیں گے، ٹیلی فون بھی کھڑے ہو کے سنتے تھے۔ آج کہاں ہے؟ سوچتے ہیں ہو سکتا ہے پھر چانس مل جائے، نہیں ملے گا انشاءاللہ، نہیں ملے گا۔ اور اگر آپ ناراض نہ ہوں، میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ میں بڑا کوئی صاحب نظر ولی اللہ ہوں، ایک گناہگار سا آدمی ہوں، بس کبھی کبھی ایسے بات مستی میں ہو جاتی ہے۔ راولہ کوٹ میں نے ایک بات کہی تھی، مجاہدین کا اجتماع تھا، میں نے کہا آج مجاہدین جمع ہیں، بارش کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں مجاہد جمع ہے سجاد مرحوم کے سلسلہ میں، تو جو نام نہاد خود کو مجاہد کہلاتا ہے وہ کہاں ہے؟ صرف مجاہد نہیں، مجاہد اول کہلاتا ہے، وہ کہاں ہے؟ میں نے کہا تھا انشاءاللہ نو چانس کشمیر کے لیے۔ آپ ہمیں خلوص چاہیے، ٹائٹل سے دھوکہ نہیں چاہیے، کام کرنے والے چاہیے۔ اس سرزمین کو جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پیداوار ہے، اس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہی بچائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی نسبت سے یہ سلطنت بنی، یہ خطہ آزاد ہوا، اب اس کی بقا و سلامتی کا انحصار بھی اسی میں ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے عملاً وابستہ رہے۔ ہم امریکہ کی نسبت سے اور دوستی سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ میرے جذبات ہیں یا آپ کے؟ ہاتھ اٹھائیں جو امریکہ چاہتے ہیں، امریکہ کو جو چاہتے ہیں، کوئی ایک تو ہو، کوئی ایک تو ہو۔ اور اگر مجھے موقع دیا جائے اور میں پورے ملک میں اس کو ریفرنڈم کہہ لیجیے، پورے ملک سے یہ سوال کرو تو انشاءاللہ پاکستان اور کشمیر کا ہر مسلمان اس وقت امریکہ پہ لعنت بھیجتا ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ تو اپنے بچوں کو امریکی تہذیب سے بچائیے۔ ابھی میرا ایک دوست، میں اس کو مینشن نہیں کروں گا، لیکن بڑے دکھ سے اس نے میرے کان میں بات کہی جب یہاں میں گفتگو کے لیے آ رہا تھا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ وہاں سے آ کر اپنے بچوں کے اخلاق اور ایمان کو بچاؤں۔ یہ اور بات ہے کہ یہاں آنے کے بعد بھی صورتحال جو کچھ ہے وہ ہم جانتے ہیں، لیکن اللہ اس کے حسن ظن کی لاج رکھے۔ اپنی اولاد کو امریکن تہذیب، امریکن تمدن اور امریکی طرز زندگی سے، انگریز کی طرز زندگی سے بچائیے خدا کے لیے۔ ان اداروں کے لیے دعا کیجیے۔ انگریز کی روحانی اولاد کو یہ ادارے اچھے نہیں لگتے، لیکن اگر یہ ادارے نہ ہوتے تو پھر میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اس وقت ملک کی صورتحال کیا ہے۔ اور جنہوں نے ہمیشہ مولوی کو کم نظر سے دیکھا ہے کہ یہ تو کمزور چیز ہے، یہ کیا ہے۔ ایک لیڈر صاحب نے ترارکھن کے پاس تھوڑی سی بات کر لی تھی، پھر میں نے اس کی خبر لی تھی۔ یہ بھی میری شرافت ہے، آج اس کا نام نہیں لیتا ہوں، لیکن ممکن ہے کچھ دوست ایسے ہوں جو اس ملاقات میں موجود تھے، میں نے اس کی طبیعت صاف کی تھی۔ آج وہ سیاست کے پس منظر میں گم ہو چکا ہے، ممکن ہے پھر کبھی ابھر نہ سکے، لیکن یہ فقراء موجود ہیں، فقراء موجود ہیں، اور انہی فقراء کے ایک قافلے نے دنیا کی سب سے بڑی طاغوتی قوت کے منہ پہ ایسا جوتا مارا ہے کہ اسے رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ جو قوت ایمان میں ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں۔
اور انشاءاللہ ہم اس سرزمین کو بھی قرآن و سنت کے نظام سے وابستہ کریں گے. یہ سرزمین اپنی منظر سے ہمکنار ہوگی انشاءاللہ. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. مولانا عبدالغفور صدیقی صاحب، ان کے رفقائے کار، میں ان سب کا شکر گزار ہوں جن کی وساطت سے ہمیں یہ سالانہ ملاقات کا موقع مل جاتا ہے. اور آپ تمام دوست، میں نے ابھی اجازت نہیں دی آپ کو، ابھی تو دعا مانگنی ہے، محنت کی ہے ہم نے، دامن پھیلانا ہے اللہ کے حضور. ہاں بس یہی آپ کی کمزوری ہے کہ بیٹھے ہیں تو گھنٹوں بیٹھے رہیں اور نہ بیٹھے تو ایک منٹ بھی نہ بیٹھے. نظریاتی بنیے نا، ذرا نظم و ضبط پیدا کیجیے. آپ تمام دوستوں کے لیے دعا گو ہوں. صدیقی صاحب فرما رہے تھے، شاہ صاحب ہم نے لکھ تو دیا اخبار میں کہ بعد مغرب وہ ہوگا، لیکن لوگ سنیے ٹی وی کو چھوڑ کر کیسے آئیں گے؟ ہاں میں نے کہا یہ بات صحیح ہے، ٹی وی کو چھوڑنا اتنا آسان تو نہیں، اس لیے کہ ٹی وی سے آخرت کی نجات وابستہ ہے. بابا کون چھوڑے گا اس کو؟ اگر ہو سکے تو اس لعنت سے بھی جان چھڑا لیجیے. خبریں ریڈیو سے سن لیا کیجیے. ٹی وی جو ہے یہ تفریح نہیں ہے، ماسٹر ہے، استاد صاحب ہے. یہ آپ کے بچے کو برائی کے گر سکھا رہا ہے. اور اندر کی بات یہ ہے کہ صہیونی لابی کا اہم یونٹ ہے، یہ اہم، جس سے وہ اپنے مشن کی تکمیل کرتے ہیں. یہ سن کر آپ کو حیرت ہوگی، خوشی بھی ہوگی کہ پورے افغانستان میں ایک بھی ٹی وی نہیں ہے. ہر گھر میں قرآن سنائی دیتا ہے، وہاں طوائفوں کے گانے کہیں نہیں سنائی دیتے. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو. اللہ آپ کو دونوں جہانوں میں کامیابی نصیب فرمائے. آپ کو، آپ کی اولادوں کو اللہ ہر شر سے اور فتنے سے محفوظ مامون رکھے. جامعہ صدیقیہ کو بھی اللہ تعالیٰ. یہ میرے بیانات کا ایک مجموعہ خطابات و مقالات، خطابات نہیں جی، خطابات و مقالات. کچھ اس میں سیمینارز میں پیش ہونے والے میرے مقالات بھی ہیں جو دنیا بھر میں مختلف مقامات پر میں نے پیش کیے. کچھ میری ذاتی زندگی کے حالات بھی ہیں، کہاں پڑھا، کس سے پڑھا، کب پیدا ہوا، اس کا کیا فائدہ ہوا، یہ سب کچھ کیس میں بھی دوست لائے ہوئے ہیں. دعا بھی میں نے کرنی. اچھی بات ہے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ایک بات اور بھی عرض کر دو کہ پچھلے دنوں میرا نوجوان بیٹا شہید کر دیا گیا تھا، آپ نے سنا ہوگا. یہ اس کا کرم ہے کہ اتنی بڑی چوٹ کھانے کے باوجود میں آپ کے سامنے ہوش میں ہوں. اس دن بھی میں الحمدللہ ہوش میں رہا. میں نے اپنے لخت جگر کی نماز جنازہ بھی خود پڑھائی، یہاں تک کہ کوئی پروٹیسٹ نہیں ہونے دیا، کوئی احتجاج نہیں ہونے دیا، کوئی نعرہ بازی نہیں ہونے دی. حالانکہ پورے ملک سے دوست بیچارے دکھی دل کے ساتھ آئے تھے، لیکن میں نے سب سے کہا کہ آپ نے پرسکون رہنا ہے. بہت پیارا بیٹا تھا. بیٹے ویسے پیارے ہوتے ہیں لیکن اس کا ایک اپنا مقام تھا. اللہ اسے غریق رحمت فرمائے اور اس کے قاتلوں کو اللہ تعالیٰ اپنے غضب کا نشانہ بنائے، عبرتناک انجام سے ہمکنار فرمائے. میں کمزور ہوں لیکن وہ بہت طاقتور ہے. اور شاعر تو نہیں ہوں. میرے بچوں نے کہا کہ ہم طاہر شہید کی قبر پر کچھ شعر لکھنا چاہتے ہیں، آپ بتائیں. تو میں نے بے ساختہ اس دن یہ تاثر اس کو کہتا ہوں، شعر تو نہیں کہتا، کہ یہ ظلم و جور کی دنیا، منافقت کا سراب، میں اس فریب سے دامن چھڑا کے آیا ہوں. ہزار شکر کے مظلوم ہوں نہیں ظالم، میں نسبتوں سے تعلق نبھا کے آیا ہوں. نصیب جنت فردوس تھا مقام میرا، اسی کے شوق میں سب کچھ لٹا کے آیا ہوں. گناہ گار تھا لیکن وفا کی منزل پر حسن خرو کے شہیدوں کے ساتھ آیا ہوں. یہ اس کتاب کی جتنی بھی آمدنی ہے میں اپنے اسی شہید بچے کے نام پر ایک انسٹیٹیوٹ قائم کر رہا ہوں. آپ دعا کریں اللہ میری مدد فرمائے. اس کا یہ ایڈیشن بھی اور آئندہ بھی جتنے ایڈیشن ہوں گے یہ میں نے لکھ کے دے دیا کہ یہ آمدنی وہی خرچ ہوگی. اس لیے جو دوست اس کو لیں گے وہ اس جذبے کے ساتھ کہ اس کار خیر میں بھی
وہ پارٹیسپیٹ کریں گے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ثبتنا على صراط المستقیم واحفظنا من كل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. اے اللہ تو اپنے کرم سے عالم اسلام کو طاغوت کی سازشوں سے نجات عطا فرما. بالخصوص ہمارے مجاہدین افغانستان کے پرعزم مسلمانوں کی مدد فرما اور ظالم قوتوں کے مقابلے میں ان کو مثالی کامیابی عطا فرما. اے اللہ پاکستان کو بھی امن و سلامتی کا گہوارہ اور طاغوتی قوتوں کی سازشوں سے محفوظ و معمون فرما. واجپئی ان دنوں بش کی بغل میں کھڑے ہو کر کچھ بغلے بجا رہا ہے کہ شاید میری بات بن جائے، لیکن انشاءاللہ نہ اس کے بش کا کچھ بچے گا اور نہ اس دھوتی پرشاد کا کچھ بچے گا. یہ دونوں عبرتناک انجام سے ہمکنار ہوں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرمائے. ہمارے وہ مظلوم بھائی جو سال ہاں سال سے اپنے عقیدہ اور اپنے نظریہ کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی آزادی کی نعمت سے ہمکنار فرمائے. فلسطین کے مسلمانوں کی یا اللہ مدد فرما. روحانی جسمانی بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما. بالخصوص کچھ دوستوں نے اس سلسلے میں درخواست کی دعا کے لیے، ان سب کا نام نہیں لے سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے. ہم جن مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، اے اللہ تو ہماری مدد فرما. امت مسلمہ کو عالمی مرکزیت عطا فرما. جامعہ صدیقیہ سمیت تمام دینی مراکز و مدارس کو ترقی، فروغ، استحکام عطا فرما. جن بچوں کو ہم نے دستار فضیلت باندھی، یا اللہ ان کو عملی زندگی میں بھی قرآن کے ساتھ وابستہ فرما. اور اس ادارے کو میں اس کامیابی پر مبارکباد دیتا ہوں. اس ادارے کے پڑھانے والے معلمین کو، جن بچوں نے قرآن حفظ کر لیا، ان کے والدین کو، اس ادارے کے معاونین کو، میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں اس سعادت کے حصول پر. آپ تمام دوست جو دور دراز سے تشریف لائے